شناسہ نبوت، منبع جود و سخا، مرکز مہر و وفا، پیکر صدق و صفا، محور تسلیم و رضا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بہت سے ایسے شرف و اعزاز حاصل ہیں جو انبیاء و مرسلین کے بعد کسی اور شخص کا مقدر نہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک شرف و اعزاز یہ حاصل ہے کہ ان کے خاندان کی 4 پشتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ بلند آواز سے سبحان اللہ۔ یہ ایسا شرف و اعزاز حاصل ہے کہ بعض علماء کے نظریات کے مطابق یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ آپ خود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، آپ کے والدین بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، آپ کے بیٹے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، اور آپ کے پوتے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف و اعزاز حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں رکھا ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب 7ویں پشت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے مل جاتا ہے۔ مرہ بن کعب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل اطہر میں آپ کے ایک جد اعلیٰ ہیں، ان پہ جا کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے مل جاتا ہے۔ آپ کے والد کا اسم گرامی ابو قحافہ عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب، یہ وہ ہستی ہیں جن پہ جا کے ان کا سلسلہ نسب آقا کون ہے۔ قبیلہ قریش کی مشہور ترین شاخ ہے، اس کا نام ہے بنو تیم۔ عام طور پر کتابوں میں، بہت سی کتابوں میں یہ غلطی آج بھی درج ہے کہ آپ کے قبیلے کو بنو تمیم لکھا ہے، حالانکہ بنو تمیم ایسا قبیلہ ہے جو قبیلہ قریش سے تعلق ہی نہیں رکھتا۔ آپ کے سلسلہ نسب پہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ تیم نامی ایک شخص گزرے ہیں جن کی وجہ سے آپ کے قبیلے کو بنو تیم کہا جاتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 خلفاء آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خاندان سے تعلق ہے، اور یہ بات امت مسلمہ کے اندر اجماعی طور پہ نظریاتی طور پہ تسلیم کی جاتی ہے کہ سرکار کی امت کا امام جو خلیفہ وقت ہو وہ خاندان قریش میں سے ہو سکتا ہے، کسی اور خاندان میں سے نہیں ہو سکتا۔ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث اس وقت سنائی تھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ وقت وصال انصار مدینہ نے اور مہاجرین نے دونوں کے درمیان یہ گفت و شنید ہوئی۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارا خلیفہ ہونا چاہیے، وہ کہتے نہیں ہمارا ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا نہیں ایک تمہارا ہو ایک ہمارا ہو جائے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا، کہتے الائمۃ من قریش، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کا امام خاندان قریش میں سے ہو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ قریش کی مشہور شاخ بنو تیم سے تعلق رکھتے ہیں، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ قریش کی مشہور شاخ بنو عدی سے تعلق رکھتے ہیں۔
کیا نام ہے؟ بنو عدی، عین دال اور اس کے بعد پھر یا، عدی۔ یہی وہ قبیلہ ہے جس کے ساتھ ابو جہل لعین کا تعلق تھا۔ عام طور پہ جو عوام میں مشہور ہے کہ ابو جہل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، یہ بات محض غلط ہے، کیونکہ یہ تو سرکار دو جہاں کے قبیلے خاندان کا اصلاً اس شاخ کا بندہ نہیں ہے، ہاشمی نسل کا بندہ نہیں ہے، یہ قبیلہ بنو عدی کا بندہ ہے، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماموں، ان کی والدہ محترمہ کا سگا بھائی۔ تو آپ کا تعلق حضرت فاروق اعظم کا قبیلہ بنو عدی سے، اور حضرت عثمان غنی پیکر شرم و حیا، آئینہ جمال مصطفیٰ، حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ قریش کی مشہور ترین شاخ بنو امیہ سے۔ عام طور پر بنو امیہ کے خاندان سے بعض اوقات گفتگو کرتے وقت بڑی زبانیں دراز ہو جاتی ہیں بندوں کی، ایک بندے کی وجہ سے پورے خاندان پر الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ خاندان بنو امیہ عثمان غنی کا خاندان، بنو امیہ میں اگر یزید بدبخت ہوا ہے تو اس کا یہ معنی نہیں کہ پورا خاندان ہی لپیٹ میں لے لیا جائے۔ یزید کی قرآن پاک کا فرمان ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، ایک کے گناہوں کا بوجھ دوسرے پہ نہیں ڈالا جا سکتا۔ بیٹے کی جگہ پہ باپ کو نہیں دھرا جا سکتا، باپ کے گناہوں کا ذمہ دار اس کے بیٹے کو نہیں ٹھہرایا جا سکتا، جس کا گناہ ہے اسی پر ڈالا جائے گا۔ تو خاندان بنو امیہ میں اگر وہ بندہ بدبخت ہوا ہے تو اس کا وہ سزاوار ہے جو اس کو دیا جا رہا ہے، اور قیامت تک اس کو ملتا رہے گا۔ لیکن جو اس کے اندر اعلیٰ بندے ہوئے، عثمان غنی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خصوصیت کہ ان کے نکاح میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں جلوہ فرما، یہ ایسا شرف و اعزاز حاصل ہے کہ پوری نسل انسانی، امت مسلمہ میں پوری نسل انسانی میں سوائے عثمان غنی کے کسی ایک بندے کا بھی مقدم، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں کسی اور نبی کی 2 بیٹیاں نہیں آئیں، نبیوں کے سردار اور نبیوں کے امام کی 2 بیٹیاں جلوہ فرما۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب دوسری بیٹی کا انتقال ہوا میں نے دیکھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اگر مجھے رب نے 40 بیٹیاں دی ہوتی وہ ساری باری باری انتقال کرتی جاتی، میں باری باری عثمان کے نکال۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خاندان بنو امیہ سے، اور خاندان بنو امیہ سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بدری صحابی، اور یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں ہیں۔ اب بدری صحابہ کو بھی بندے اسی طرح رگڑ جائیں بیچ میں، کھلم کھلا یہ نام لے کر بات کر جانا، یہ بڑی بیکلی کی بات ہے۔ بعض اوقات اشعار لکھتے وقت اور پھر پڑھتے وقت بھی بڑے دھیان کی ضرورت ہوتی ہے، توجہ ہے نا میری بات کی طرف؟ بڑی سخت اور بڑی کڑی بات ہے جو میں آپ تک عقیدے کے طور پہ پہنچانا چاہتا ہوں۔ یہ حضرت حذیفہ کا باپ ہے عتبہ، یہ عتبہ کا بھائی ہے شیبہ، شیبہ کا عتبہ کا بیٹا ہے ولید، یہ 3 شخص جو جنگ بدر کے اندر کافروں کی طرف سے سب سے پہلے مرے۔ تو حضرت حذیفہ تو ادھر مسلمانوں کی طرف تھے۔ اس پر بڑی کہانی ہے یہ یاد رکھنے والی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت سرکار نے پوچھا بول تیرا بابا بھی مرا ہے، چچا بھی مرا ہے، بھائی بھی مرا ہے، تیرا حال کیا ہے دل کا؟ اب غور فرمائیں، بڑی جرأت ہے بندوں میں، بڑی بہادری، بڑی طاقت رکھتے ہیں، تو آج معمولی باتوں پہ کہتے ہیں میرا بندہ میرا بھائی ہے میں چھوڑ نہیں سکتا۔ حذیفہ کو حال دیکھنا، باپ بھی سامنے مرا پڑا ہے، چچا بھی مرا پڑا ہے، بھائی بھی مرا پڑا ہے۔ اس وقت سرکار نے پوچھا روتا کیوں ہے؟ کہتے سرکار اس بات سے نہیں روتا کہ مر گیا ہے، اس بات سے روتا ہوں کہ مسلمان کیوں نہیں ہو، آپ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں کیوں نہیں ڈالا۔ یہ بڑا معاملہ فہم شخص تھا، میں یہ سمجھتا تھا کہ اس کی زندگی میں اسلام کا سورج ضرور طلوع ہوگا، اور ہے نا میری بات کی طرف؟ اور کبھی تسبیحیں چھوڑ کے بات سنی جائے، پہلے کبھی نہیں پڑھی یہ تسبیحات، گھر میں کبھی نہیں پڑھی، غور کرو نا، جب تعلیم و تعلم کی بات ہوئی ہے تو پھر تسبیحیں پکڑ کے ہاتھ میں بیٹھ گئے۔